السلام علیکم۔ 29 سے 31 مارچ کے دوران ایک طاقتور مغربی سلسلہ ملک کے شمالی علاقوں کو ہوا کے کم دباؤ کی صورت میں اثر انداز کرے گا، جس سے ملک کے شمالی علاقوں میں زبردست بارش اور پہاڑوں پر برف باری متوقع ہے۔ آج 27 مارچ کو ملک بھر کا موسم کیسا رہے گا؟ تازہ ترین رپورٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گزشتہ رات بھی شمال مشرقی بلوچستان، بھکر، لیا، جھنگ سمیت پنجاب کے مختلف وسطی مغربی علاقوں کے ساتھ ساتھ شمالی علاقوں کے علاوہ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر کے علاقوں میں بادل بننے، بعض مقامات سے بارش کے ساتھ ژالہ باری کی اطلاعات بھی موصول ہوئیں اور کچھ مقامات پر شدید گرج چمک کی اطلاعات بھی موصول ہوئیں۔ تازہ ترین موسمی سسٹموں پر نظر ڈالیں تو ایک مغربی نظام اس وقت افغانستان اور پاکستان کے ملحقہ علاقوں پر موجود ہے، جبکہ ایک سرکولیشن راجستھان اور پنجاب کے ملحقہ علاقوں پر دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اس سرکولیشن کے سبب اگلے 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب اور سندھ کے شمالی علاقوں میں بعض مقامات پر 30 سے 40 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل سکتی ہیں اور آندھی کی صورت میں بعض مقامات پر ہواؤں کی رفتار 55 سے 70 کلومیٹر فی گھنٹہ تک بھی رہ سکتی ہے۔ ایک اینٹی سائیکلون بحیرہ عرب میں، ایک اینٹی سائیکلون خلیج بنگال میں موجود ہے۔ ایک سرکولیشن یہاں پر شمال مشرقی بھارت پر ایک ٹرف کی صورتحال جہاں مشرقی بھارت پر بنی ہوئی، جس کے سبب یہاں پر بھی پری مونسون کی بارشیں یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ ایک اور مغربی نظام یہاں پر عراق اور ایران کے ملحقہ علاقوں پر موجود ہے، جو کہ شدت میں کچھ بہتر ہے۔ یہ سلسلہ 29 مارچ سے پاکستان کے شمالی علاقوں پر اثر انداز ہوگا۔ ان تمام تر سلسلوں کی جو حرکت ہے وہ شمال مشرق کی طرف ہے، اس لیے جو جنوبی علاقے ہیں جس میں سندھ بلوچستان کے علاقے شامل ہیں، جو کہ ساحلی علاقے شامل ہیں، ان علاقوں میں زیادہ تر مقامات پر موسم خشک رہے گا۔ کسی بڑی بارش کی امید نہیں، البتہ بادل ان علاقوں میں دیکھنے کو ملتے رہیں گے۔ گزرتے بادلوں سے رم جھم بوندا باندی ہو جائے تو سرپرائز نہیں ہوگا، لیکن ان علاقوں میں کسی بھی تیز بارش کا امکان نہیں ہے۔ اگلے 24 گھنٹوں کے دوران بلوچستان کی بات کریں تو بلوچستان کے مختلف علاقوں میں، جس میں کوئٹہ، چمن، پشین، نوشکی، زیارت قلعہ سیف اللہ، قلعہ عبداللہ، موسیٰ خیل، شیرانی، بارکھان، کولہو، ڈیرہ بگٹی، یوب، زیارت، دال بندین، نوکنڈی کے علاقے شامل ہیں۔ ان علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور بعض مقامات پر ژالہ باری بھی متوقع ہے اور کچھ مقامات پر گزشتہ رات سے آج صبح تک بھی گرج چمک کے ساتھ بارش کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ اگلے 24 گھنٹوں کے دوران یہاں پر خضدار، پنجگور، خاران، تربت، اس کے علاوہ جعفر آباد، نصیر آباد، جھل، مگسی، ڈیرہ بگٹی، ڈیرہ مراد جمالی، سبی، سوئی، بیلا، لس بیلا کے علاقے شامل ہیں۔ یہاں پر بھی بادل بننے کے امکانات موجود ہیں۔ اگر ان میں شدت رہی تو رم جھم بوندا باندی کہیں کہیں دے سکتے ہیں، لیکن کسی بھاری بارش کا امکان فی الحال دکھائی نہیں دے رہا۔ زیادہ تر جو گرج چمک کے بادل تشکیل پانے کا امکان ہے وہ ان علاقوں میں رہے گا۔ یہاں پر سندھ کی بات کی جائے تو سندھ کے بھی کچھ علاقوں میں اگر یہاں پر کوئی بادل بنتے ہیں، یہاں سے گہرے بادل گزریں گے تو اگلے 24 گھنٹوں کے دوران یہاں پر، جس میں جیکب آباد، سکھر، لاڑکانہ، کشمور، گھوٹکی کے علاقے شامل ہیں، منجو دوڑو، پنوا، ڈھرکی کے علاقے شامل ہیں، تو یہاں پر کہیں کہیں جو ہے وہ رم جھم بوندا باندی، ہلکی پھلکی بارش ہو سکتی ہے، کیونکہ یہاں سرکولیشن کا اثر ہوگا، تو یہاں شمالی سندھ کے علاقوں میں گرج چمک کے بادل بننے کے امکانات رہیں گے۔ زیادہ تر جو ہوائیں ہیں وہ یہاں سے گزر کر جا رہی ہیں، تو راجستھان کے ان علاقوں میں، جس میں جودھ پور کے علاقے شامل ہیں، اس کے علاوہ سری گنگا نگر کے علاقے شامل ہیں، ان علاقوں میں کہیں کہیں جو ہے وہ زبردست بارش اور شدید ژالہ باری بھی ہو سکتی ہے۔ جنوبی پنجاب کی بات کی جائے تو فی الحال جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں میں ہلکے سے گہرے بادل رہیں گے اگلے 24 گھنٹوں کے دوران، جس میں راجن پور، رحیم یار خان کے علاقے شامل ہیں، اس کے علاوہ بہاول نگر، وہاڑی، لودھرا، بہاول پور، ان اضلاع میں بادل رہیں گے، لیکن فی الحال اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کسی بھی خاطر خواہ بارش کی امید نہیں۔ پھر بھی آگاہ کرتا چلوں کہ یہاں پر سرکولیشن کا اثر ہے، تو کچھ مشرقی علاقوں میں جو راجستھان سے ملحقہ ہیں، یہاں پر اگر کوئی ڈیولپمنٹ ہو گئی تو بارش ہو سکتی ہے، باقی وسیع پیمانے پر کسی خاطر خواہ بارش کا امکان نہیں۔ لیا، بھکر کے اضلاع کے ساتھ ساتھ جھنگ، 18 ہزاری، ٹوبہ ٹیک سنگھ، پیر محل کے علاقوں میں گزشتہ رات بھی گرج چمک کے ساتھ بارش اور بعض مقامات پر ژالہ باری ریکارڈ ہوئی ہے۔ صبح کے اوقات میں بھی یہاں پر لیا، ووبھا، تونسا کے علاقے شامل ہیں، اس کے علاوہ بھکر کے علاقے شامل ہیں، یہاں پر بادل موجود ہیں، بعض مقامات پر بارش کا سبب بن چکے ہیں۔ یہ بادل زیادہ تر آپ کو پہلے آگاہ کیا ہے شمال مشرق کی طرف حرکت کر رہے ہیں، تو یہ چنیوٹ، اس کے علاوہ میاں والی، سرگودھا،
اس کے علاوہ بات کی جائے یہاں پر سلنا والی کے علاقوں کی سہیوال، چکوال، چاولی، اچالی، میاں والی، اٹک، حضر حسن ابدار، راول پنڈی، کلر کہال، کلر سائدہ، اس کے علاوہ بارہ گو، کہوٹا، اسلام آباد، مری، جہلم، پنڈن خان، کندوال، بھلوال، ملک وال، گجرات، حافظ آباد، منڈی بہاؤالدین، وزیر آباد کے علاقے شامل ہیں۔ ان علاقوں میں اچھی بارش کی امید آج دن سے آنے والی رات کے دوران یہاں پر رہیں گے۔ کل 28 کو بھی یہاں پر اکثر مقامات پر بادل رہنے، رم جھم بوندا باندی، ہلکی پھلکی بارش کا امکان موجود رہے گا۔ خیبر پختونخوا کے تمام علاقوں میں جس میں پشاور، لنڈی کوتل، تورخم، پاڑا چنار، وزیرستان، ٹانگ، کرک، ڈیرہ اسماعیل خان، ہنگو، بنو، لکی مروت، کوہاٹ، ایبٹ آباد، سوابی، ہری پور، مانسہرہ، منگورہ، مالاکنڈ، محمد کے علاقے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ مردان، دیر، بنیر، مالم جبہ، ناران، کاغان، چترال، سوات، مدین کے علاقے شامل ہیں۔ ان علاقوں میں بھی بارش کے امکانات موجود ہیں۔ بعض مقامات پر یہ باری بھی ریکارڈ ہوگی۔ بارش کی نوعیت مختلف علاقوں میں مختلف رہے گی، کہیں درمیانی، کہیں تیز بارش ریکارڈ ہو سکتی ہے اور کچھ علاقوں میں رم جھم بوندا باندی دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ ویسے تمام علاقوں میں ہی ابر آلود رہے گا اور وقفے سے یہاں پر بارش دیکھنے کو ملتی رہے گی۔ گلگت بلتستان، کشمیر کے تمام علاقوں میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران ابر آلود رہے گا۔ وقفے سے بارش، بلند پہاڑوں پر ہلکی برف باری دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ کراچی سمیت سندھ کے جنوبی ساحلی علاقوں میں بادل تو رہیں گے لیکن فی الحال کسی بھی خاطر خواہ بارش کا امکان موجود نہیں۔ یہاں پر آپ کو آگاہ کرتا چلوں کہ جو آنے والا سلسلہ ہے، اس سلسلے سے پاکستان کے جو شمالی علاقہ جات شامل ہیں، جس میں وسطی پنجاب، شمالی پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر کے تمام علاقے، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سمیت خطہ پٹھوار کے علاقوں میں یہاں پر گرج چمک کے شدید طاقتور طوفان بننے کا امکان ہے، کیونکہ یہ مغربی سلسلہ بذات خود لو پریشر کی حالت میں ہوگا۔ اس کے بعد سرکولیشن رہے گا، بحیرہ عرب، خلیج بنگال سے نمالود ہوائیں پہنچیں گی، تو ان علاقوں میں موسلادھار بارش کے ساتھ شدید یا باری بھی ریکارڈ ہوگی، جو کہ فصلوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ وسطی اور جنوبی پنجاب کے علاقوں میں بھی 29 مارچ سے 30 مارچ کی صبح تک بادل بننے کے امکانات موجود ہیں، جو مختلف مقامات پر بارش کے ساتھ یا باری کا سبب بن سکتے ہیں، جس میں ڈیرہ غازی خان، خانے وال، کوٹدو، لیا۔ اس کے علاوہ بات کی جائے یہاں پر سہیوال، بہاول نگر، ملتان کے اضلاع قابل ذکر رہیں گے۔ بات کی جائے یہاں پر ایم جی او ویو کی، تو فی الحال ایم جی او ویو کو دیکھیں تو یہ فیز 8 اور فیز 1 پر موجود ہے۔ اس کے بعد یہ انڈین اوشن کی طرف نکل رہی ہے، تو امید ہے کہ اپریل کے ابتدائی ہفتے کے دوران بھی ایک اور سلسلہ ملک کو متاثر کرے گا، جس سے ملک کے شمالی علاقوں کے ساتھ ساتھ مغربی اور کچھ وسطی علاقوں میں بارشیں دیکھنے کو ملیں گی۔ یہ سلسلہ اپریل کے پہلے ہفتے کے دوران، یعنی 2 سے 5-6 اپریل کے دوران اثر انداز ہو سکتا ہے۔ ابھی کی صورتحال کے مطابق اس کے امکانات موجود ہیں۔ اگر ایم جی او ویو جلد ہی انڈین اوشن سے آگے نکل گئی تو اس سلسلے کی شدت صرف شمالی علاقوں تک محدود رہے گی۔ عید کے دنوں میں بھی ملک کے مغربی، شمال مغربی اور شمالی علاقوں میں بارش کے امکانات موجود ہیں۔ یہاں عید کے دنوں میں بھی گرمی کی شدت برقرار رہے گی اور یہاں پر درجہ حرارت ابھی سے ہی 40 ڈگری سینٹی گریڈ کراس کر چکے ہیں اور آنے والے دنوں کے دوران یہاں پر درجہ حرارت مزید بڑھیں گے۔ اور آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اپریل اور مئی کے دوران سندھ، مشرقی جنوب مشرقی بلوچستان اور جنوبی پنجاب کے علاقوں میں درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ بڑھ جائیں گے۔ اگر یہ صورتحال بنی تو یہ مونسون کی شدید بارشوں کی طرف پہلی نشانی ہوگی۔ بات کریں یہاں پر آنے والے سلسلے کی شدت کی، تو آنے والے سلسلے کی شدت میں مزید کچھ اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے، جو کہ 29 سے 31 مارچ کے دوران اثر انداز ہوگا۔ اس سے شمالی علاقوں میں زبردست بارشیں اور شدید برف باری کے امکانات موجود ہیں۔